السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی یہ 7 صورتیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے قلعے قرار دیا ہے، بروج القرآن، ان کی تلاوت ہوئی ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں، 2 صورتیں کل پڑھی گئیں اور 6 صورتیں جو ہیں وہ اس کے بعد 4 صورتیں جو ہیں وہ اس کے بعد آج پڑھی گئی ہیں، اور ایک آخری صورت سورۃ الاحقاف ہے، وہ کل پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ پہلی سورہ مبارکہ سورہ شورا۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرکین کے جو مختلف اعتراضات ہیں وہ اس قدر سخت ہیں کہ ان کے اعتراضات کے جواب میں آسمان پھٹ سکتا ہے، اور فرشتے اس حوالے سے پریشان ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ کیا اعتراض تھا ان کا؟ ان کا اعتراض تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو ہماری طرف آئے ہیں۔ نبوت پر ان کا اعتراض تھا۔ نبوت پر اعتراض فی الاصل کسی فرد پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذات پر اعتراض ہے جس نے کسی شخص کو نبی بنایا ہو، اس لیے کہ نبی کوئی اپنے بل بوتے پر نہیں بن سکتا، بلکہ نبی تو وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مشرکین کا یہ اعتراض نبوت کے حوالے سے وہ براہ راست اللہ رب العالمین پر اعتراض تھا۔ تو اسی اعتراض کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس وحی کو لے کر آپ لوگوں کو ڈرائیے، متنبہ کیجئے، اور آغاز کیجئے شہر مکہ سے، اس لیے کہ شہر مکہ میں آپ موجود ہیں اور یہیں سے آپ کی دعوت کا آغاز ہونا ہے۔ اور آغاز تو آپ نے مکہ سے فرمایا، لیکن مکہ تک محدود نہیں رہے، بلکہ آپ نے اپنی اس دعوت کو تمام انسانوں تک پہنچایا۔ اور اس دعوت کا حاصل کیا تھا کہ جو اس دعوت کو قبول کر لے وہ اس گروہ میں سے ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں، اور جو اس دعوت کو قبول نہ کریں وہ دوزخی ہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ گروہ ایسا ہے کہ جو آپ کی اس دعوت کو قبول کرے گا تو اس کے لیے جنت مقدر ہوگی، اور جو اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، اور وہ اپنی خاص تقسیم کے مطابق انسانوں کی قسمتیں بناتا ہے، کوئی اور انسانوں کی قسمتیں نہیں بناتا۔ اور انسانوں میں سے بھی یہ خیال کر لینا کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ سہارے تلاش کرے، اور ان سہاروں میں سے بھی خاص طور پر یہ کہنا کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر لیں گے، تو یہ بھی ایک بہت ہی صریح جہالت کی بات ہے۔ اللہ کو کسی بیٹے اور بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ براہ راست سنتا ہے۔ اگر وہ براہ راست سنتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ ہے کہ جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اس کو دنیا ہی دے دی جائے گی۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ،
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ آخرت کی کھیتی کو چاہنے والے، ان کے لیے آخرت کی کھیتی مقدر ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں ان کو دنیا ہی میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، بہت سے گناہوں سے وہ صرف نظر کر دیتا ہے، اگر وہ پکڑنے پر آئے تو اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ پھر زمین پر کوئی چلتا پھرتا تو میں آدمی نظر نہ آئے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، بہت سے گناہوں کو تو وہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی یہ شان ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ عذاب میں گھیرنا نہیں چاہتا، وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں، یہ انسان ہیں کہ جو اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے عذاب میں گھر جاتے ہیں۔ فرمایا ہے کہ یہ جو دین آپ کو عطا کیا گیا ہے اے حبیب، یہ جو قانون آپ بیان کر رہے ہیں، یہ صرف آپ نہیں بیان کر رہے، یہ آپ سے پہلے بھی جو اولو العزم انبیاء تھے انہوں نے بھی یہی دین پیش کیا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، نوح علیہ السلام نے بھی یہی دین پیش کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی راستے پر چلنے والے تھے۔ تو آپ کوئی نئی چیز پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہی دین پیش کر رہے ہیں، لیکن شریعت اپنی اپنی ہے۔ ہر نبی کی اپنی شریعت تھی۔ شریعت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے وہ اصول اور ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اور ان اصول اور ضوابط کے مطابق جو بھی اللہ کی مرضی کسی قوم کے حوالے سے تھی وہ اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتا دی۔ اور حاصل کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تمام انبیاء نے اس دین کو قائم کیا، قائم کر کے دکھایا، اور کوئی تفرقہ نہیں برپا کیا۔ یہ جو فرقہ بازی ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کو ایک دین پر جمع کیا ہے، اور ہر نبی کی جو امت ہے اس امت کو یہ شریعت عطا کی کہ اس شریعت کو وہ تھامیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ شریعت بنیادی طور پر قانون زندگی ہے کہ کس طرح سے زندگی کو استوار کرنا ہے، نظام معاشرت کیسی ہوگی، عبادات کا پورا جامع تصور کیا ہوگا، انسان کون سے اعمال کرے اور کن اعمال سے بچے، اور کس عمل کو کس قوم کے لیے کتنا کرنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ جو روزے ہیں، اب روزے ہر امت پر فرض کیے گئے، لیکن ان کی تفصیل کیا تھی؟ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے مختلف۔ نماز کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ فرض تو ہے، لیکن کسی قوم کے لیے اس کی کوئی شکل تھی اور دوسری قوموں کے لیے کوئی اور شکل تھی۔ جو اللہ نے مقرر کر دی اور نبی نے بتا دی، اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے علاوہ کوئی کہے کہ میں تو اس سے زائد کروں گا یا میں اس میں کوئی تبدیلی کروں گا، تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وہی بات اٹل ہوگی کہ جو نبی نے بیان کر دی، اور نبی اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے جو بیان کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ نے ایک بڑا اہم موضوع بیان کیا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ جو ہمارا زندگی کا ایک رنگ ہے کہ جس میں بچے ہوتے ہیں، تو بچوں میں بعض اوقات بیٹے بیٹی دونوں ہوتے ہیں، بعض اوقات صرف بیٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ کی اپنی دین ہے، وہ جس کو چاہے پیدا کرے، جیسے چاہے عطا کرے، یہ اس کی مرضی ہے، کسی اور کی مرضی نہیں ہے۔ اگر مرضی اس کی ہے تو پھر اسی سے مانگنا چاہیے نا۔ در بدر کی ٹھوکریں انسان کھاتا ہے، کس لیے کھاتا ہے؟ یہ اس کی نالائکی ہے، یہ اس کی کم عقلی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے اور اپنی مرادیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مرادیں پوری کر سکتا ہے، اسی سے مانگنی چاہیے، اور وہ جو عطا کر دے اس کی عطا پر راضی رہنا چاہیے۔ بیٹوں میں اور بیٹیوں میں فرق کرنا، اور یہ کہ تصور کرنا کہ بیٹے طاقت ہیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ بوجھ ہیں، اسلام کی یہ منشا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سنت یہ ہے
ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گرے، انہیں چوٹ لگ گئی، تو آپ اتنے مضطرب ہوئے، آپ نے کہا کہ اسامہ کو چوٹ لگ گئی ہے، یہ بیٹی ہوتا تو میں اس کو بہت اس کی جو ظاہری حسن و جمال ہے، یعنی زیور پہنانا اور اس طرح سے اس کو ایک خاص اس کا بیٹیوں کو جو بیٹیوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اس کا اظہار، تو آپ نے اس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ بیٹیوں کی جو اچھی پرورش کرے اور ان کو ان کے گھروں تک پہنچائے، یعنی ان کی اچھی جگہوں پہ شادی کر دے، اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھنا چاہیے، اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو بیٹیاں ہی اس کا سہارا بنتی ہیں۔ یہ جس انداز میں بیٹیاں اپنے والدین کے لیے قربانی دیتی ہیں اور ان کے لیے پوری طرح سے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں، بیٹے اس مقام کو بعض اوقات نہیں پہنچ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے یہ توفیق دے تو اس کی توفیق تو سب سے بڑھ کر ہے۔ سورہ شورى میں اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بھی بیان کی ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ اللہ کے بندے جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، گناہ کی طرف نہیں لپک جاتے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اور گناہوں کی طرف چلے جائیں تو پھر لوٹ کر آتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، کوئی چوں چرا نہیں کرتے، کوئی اپنی مرضی نہیں بیان کرتے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ باہم مشاورت سے طے ہوتے ہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ ان کے درمیان نہیں ہے کہ ایک حکم آ گیا تو بس اس پر آمنا صدقنا، ہاں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اس پر کوئی اور رائے نہیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس پر کوئی کلام نہیں، لیکن جو آپس کے معاملات ہیں وہ باہم مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے بھی یہ ثابت کیا، مختلف مواقع پر آپ نے مشاورت کا اسلوب اختیار کیا اور فرمایا کہ وہ ندامت میں نہیں پڑتا کہ جو مشورہ کر لیتا ہے، مشورے کے اندر خیر اللہ نے رکھا ہے، تو اس لیے مشاورت سے ان کے آپس کے معاملات طے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہمارے ہاں انسانوں کے آپس کے معاملات کے حوالے سے شورائیت کا ایک نظام موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، اور اگر یہ نظام موجود نہ ہو تو اس کے نتیجے میں باہمی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک انداز سے نہیں استوار ہو سکتے۔ تو اس لیے مشاورت کے نظام کو اجتماعیت کے اندر ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کو اہمیت دینی چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔ اور مشورہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ بالکل ایک سنگل اینٹی کی حیثیت میں کرتا ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ اس مشاورت میں جو میں بات کر رہا ہوں یہ دوسروں تک پہنچے، تو وہ بھی ایک امانت کی صورت ہوتی ہے۔ تو مشاورت میں اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے کوئی رائے لے اور اس سے یہ کہے کہ یہ اپنے تک محدود رکھو، تو اس کو یہ امانت سمجھ کے اپنے تک محدود رکھنی چاہیے۔ اور انسانوں کے آپس کے جو مجموعی معاملات ہیں ان میں جب مشاورت لی جائے تو اپنا ٹھیک فیصلہ اور اپنی ٹھیک جو رائے ہے وہ دینی چاہیے، اس کے اندر کوئی کسی سے ڈرنا دبنا یا اپنی رائے کو بدلنا یا کوئی ایسی صورت اختیار کرنا کہ جس میں دل تو کچھ کہتا ہو اور زبان پر کچھ ہو، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو رائے وہی دینی چاہیے کہ جو انسان کو ٹھیک لگتی ہو، اور بالکل ٹھیک انداز میں اس کو جو بھی اصحاب الرائے ہیں جن کو تک وہ رائے پہنچنا ضروری ہے ان تک یہ پہنچانی چاہیے۔ سورہ شورى کے بعد پھر سورہ زخرف ہے۔ زخرف زیور کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک مقام پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس زیور کی چاہت میں انسان اتنا اندھا نہ ہو جاتا کہ وہ اللہ ہی کو بھول جائے، تو پھر یہ جو کافر ہیں ان کو اللہ اتنا عطا کرتا کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی اور زیورات کی ہو جاتی، یعنی اتنی ان کو چھوٹ دے دیتا۔ لیکن اللہ جو ہے وہ بہرحال کچھ جگہوں پہ اپنی حد مقرر کرتا ہے کہ اس سے آگے انسان نہ بڑھے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی مختلف نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے بھی خاص طور پر یہ جو سفر پر انسان نکلتا ہے، خواہ وہ بحری سفر ہو یا خشکی کا سفر ہو، جس سفر پر بھی انسان روانہ ہوتا ہے اور وہ اپنی سواری منتخب کرتا ہے اور اس سواری پر سوار ہوتا ہے،
تو سوار ہونے کے بعد وہ یہ کہتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اس سواری کو مسخر کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے، ہم تو قابو پانے والے نہیں تھے، ہمارے اندر کیا مجال ہے کہ ہم اتنے بڑے جہاز کو تھام سکیں اگر اللہ نہ چاہے۔ اتنی بڑی گاڑی اور تیز رفتار گاڑی جو چل رہی ہے تو وہ کسی اپنے تدبیر کے مطابق نہیں چل رہی کہ وہ ٹھیک ٹھاک چلے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یا اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے کہ جس کے اندر وہ رہتی ہے۔ اور یہ جس سفر پر ہم روانہ ہوئے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کی حفاظت میں، انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ سفر جو ہم بظاہر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا کر رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کا آخری سفر بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ ساری زندگی ہے تو سفر ہی، کسی وقت بھی اس کا اختتام ہو سکتا ہے۔ تو اگر انسان مسافرت میں ہو تو سفر سے تو انسان دل نہیں لگاتا، وہ سفر کے دوران یہ تو نہیں چاہتا کہ میں ہمیشہ سفر میں ہی رہوں، بلکہ سفر ختم ہو جائے، کٹ جائے، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہ یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، راستہ چلتا ہوا ہے، اور راستہ چلتا ہوا تو اپنے راستے سے دل لگا کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ اس کو تو منزل عزیز ہوتی ہے اور اس پر وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو دنیا کا یہ جو ہمارا سارا قیام ہے، یہ مختصر قیام، یہ ایک سفر ہے، اور اس کو سفر ہی سمجھنا چاہیے، اسے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جو اسے دل لگاتا ہے پھر اسی کا ہو جاتا ہے، اور اس کو اس کی آخری منزل جو ہے وہ بھول جاتی ہے۔ جس کو آخری منزل بھول گئی اس نے تو اپنا خسارہ کر لیا۔ سورہ میں مبارکہ میں کہا گیا ہے، یہ مشرکین کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ جو قرآن ہے یہ دو بستیوں کے بڑے لوگوں پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا ان کے خواہشات کے مطابق اللہ اپنی رحمت کی تقسیم کا معاملہ کرے؟ یہ کون ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے بارے میں فیصلے کرنے والے؟ یہ تو اللہ ہے کہ جس نے انسانوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اپنے معاشی اور معاشرتی اعتبار سے اس کا قدر و منزلت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ کس انداز میں ایک دوسرے کا محتاج ہے آپ ذرا تصور کیجئے کہ کوئی ہنرمند جو ہے اس کی معاشرتی اعتبار سے کوئی حیثیت نہ بھی ہو، ایک موچی ہے مثال کے طور پہ، اب موچی کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے، جب بھی اس کی جوتی جو ہے وہ ٹوٹ جائے یا اس کو اپنی کوئی چیزیں مرمت کروانا ہو، تو کہاں ایک معاشرے کا بڑا فرد، لیکن اس کو ضرورت پڑی ہے تو وہ آئے گا موچی کے پاس ہی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ جو معیشت کی تقسیم ہے یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، اور یہ نشانی ہے تم لوگوں کے لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے کام پڑتے ہیں، اور تمہیں یہ نشانی اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے کہ بعض اوقات کوئی اپنے مالی اعتبار سے بڑا ہے اور کوئی ظاہری طور پر محروم ہے، کسی کا کوئی ہنر ہے کسی کے پاس اور کوئی اس ہنر سے محروم ہے۔ تو یہ جو آپس کے تعلقات ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کو الگ تھلگ رہنا ممکن نہیں ہے، اس کا وہ کوئی کونوں میں اور گوشوں میں جا کے گوشہ نشین ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان ایک معاشرتی اعتبار سے حیثیت رکھتا ہے اور اس کو معاشرے ہی کے اندر رہنا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے اپنے نبی کو یہ جو نبوت عطا کی ہے اور یہ اس کے اوپر جو قرآن نازل کر رہا ہے، تو یہ ابھی اے نبی آپ کے خلاف یہ مشرکین اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ ہم آپ کے سامنے مثال بیان کرتے ہیں فرعون کی۔ فرعون نے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا اور اس کے مقابل میں اللہ نے موسیٰ کو کھڑا کیا تھا۔ فرعون اپنی درباریوں سے اور اپنے چیلے چانٹوں سے کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ دیکھو تو ذرا یہ جو میرے مقابل میں آ کے موسیٰ کھڑا ہوا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت ہے اس کی؟ یہ تو ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کوئی بڑا ہوتا تو اس کے ساتھ تو ایک لاؤ لشکر ہوتا،
کوئی بڑے بڑے سونے کے کنگن اس نے پہنے ہوئے ہوتے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ میرے مقابل میں آ کے کھڑا ہوا ہے، اور مجھے دیکھو کتنی بڑی حکومت ہے میری، کتنا جاہ و حشم ہے میرا۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی نافرمانی کی طرف لے گیا، اور اس نے بالآخر اپنی قوم کو غرق کروا دیا، اللہ کے عذاب میں گھیر لیے گئے وہ، اور انہیں نشانی بنا دیا گیا رہتی دنیا تک کے لیے۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، کہاں گیا وہ فرعون؟ پانی کی چند لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکا، جو کہتا تھا کہ میرے وجہ سے تو ہی یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے، میں ہی تو سب سے بڑا ہوں، انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن کہاں گئی اس کی وہ ساری بڑائی؟ اللہ کے سامنے تو کسی بڑائی کی کوئی بڑائی کام نہیں آتی، اللہ بڑا ہے، اس کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جب بھی اللہ کا پیغام لے کے اٹھے ہیں، انہوں نے دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ جو جھوٹی خدائیاں ہیں یہ خاک میں مل جانے والی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، تمہارا رب بھی اور میرا رب بھی اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو گے تو سیدھے راستے کے اوپر رہو گے، اور اس کی عبادت کو چھوڑ دو گے تو پھر رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ تو یہ سارے انبیاء نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اسی انداز میں پہنچایا، اور اس کی بنیاد توحید ہی تھی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہا کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا رشتہ ناطہ قائم کرتے ہیں، وہ دشمن بن جائیں گے آخرت کے روز۔ الا المتقین، دوستی ہوگی قیامت میں تو وہ متقین کی ہوگی، اور متقین فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، جنت میں ان کو ان کی دل پسند چیزیں دی جائیں گی، جو وہ چاہیں گے وہ پیش کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہم یہاں سے نکالے جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی وہاں ہوگی، سہولتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اور ان کے مقابل میں جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ کہیں گے نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ کہیں گے، ندائیں لگائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، اور جہنم کے نگران فرشتے مالک سے یہ کہیں گے کہ خدارا اپنے اللہ سے کہو کہ ہمارے اوپر موت ہی طاری کر دے، ہماری خلاصی ہو جائے۔ وہ جھڑک کے کہے گا انکم ماکثون، تمہیں یہیں رہنا ہے، تم اللہ کے عذاب میں گھرے رہو گے، یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو کیسا سخت عذاب ہوگا کہ نکلنا بھی ممکن نہیں ہوگا، اور موت کو بھی موت آ جائے گی، اس کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسانوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور بتایا جائے گا کہ اس کے بعد اب کوئی موت نہیں ہے۔ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جن کو دوزخ اپنے اعمال کی وجہ سے ملی ہے وہ اسی میں رہیں گے۔ تو یہ سورہ مبارکہ میں اللہ نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ذکر اس طرح سے کیا ہے، مسلسل چلتا ہے یہ سلسلہ، یہ ذکر۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، یہ دھواں انسانوں کے اوپر اس انداز میں آئے گا کہ گویا اللہ کا عذاب ہوگا۔ اور اس کی تفصیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص قرآن کی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ قیامت آئے گی تو دھوئیں کی شکل میں آئے گی۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی تشریح میں تمہیں نہ بتاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آیت کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ آپ کے خلاف جب کفار نے اپنی چالیں چلیں، اور کفار جو ہیں وہ مکہ کی زندگی میں آپ کو تنگ کرتے کرتے اس عالم میں پہنچے کہ اب آپ کو گزند پہنچاتے تھے، آپ پر ہاتھ اٹھاتے تھے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس قوم پر ایسا قحط نازل کر دے جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی قوم پر کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوگی، اور ایسا قحط پڑا کہ لوگ نان شبینہ کے محتاج ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے کو ترس اٹھے۔
تو بالآخر پھر یہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں بھی خاص طور پر ابو سفیان کا نام آتا ہے کہ اس نے آ کے کہا کہ اے بھتیجے اپنی قوم پر رحم کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ تو جب اللہ عذاب میں گھیر لاتا تھا تو پھر آنکھیں کھلتی تھی، لیکن یہ اللہ کا مقدر ہے، یہ اللہ مقدر بناتا ہے کہ آنکھیں وقتی طور پر کھلیں بھی تو ہدایت نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اب عذاب میں گھر کر تو یہ اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب عذاب سے نکل آتے تھے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے تھے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز یوں ہوتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آج 21ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی اواخر رمضان، رمضان کی آخری گھڑیوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اور یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ بھی بنیادی طور پر اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے۔ اسی خاطر معتکفین اپنا گھر بار چھوڑ کے مسجد میں قیام کرتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ اپنے معبد میں، مسجد میں، جہاں بھی گھر میں وہ ایک جگہ مقرر کر لیں، اس میں محدود ہو جاتی ہیں کہ ہم بس اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ ہمیں یہ برکت والی رات نصیب فرما دے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے اس کتاب کو، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات کو ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ مبارک رات لیلۃ القدر ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں سے آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل فرما دیا، اور اس کے بعد پھر 23 سالوں کے عرصے میں جب جتنی ضرورت ہوئی جبریل امین اتنا قرآن لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے رہے۔ تو پہلی رات جب قرآن کی پہلی وحی آئی تھی وہ لیلۃ القدر ہی تھی، وہ رمضان ہی کی ایک رات تھی۔ تو رمضان کی راتوں میں سے جو آخری عشرے کی راتیں اور خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کی موجودگی جو ہے اس کی زیادہ اس کا بتایا گیا ہے۔ تو کیا معلوم یہ آج ہی کی رات ہو؟ تو اس لیے آج کی رات کو ہمیں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت والی رات رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مختلف اوقات کے اندر مختلف حوالوں سے اپنی مرضی کے مطابق گھماتا رہتا ہے، یہ اللہ کی اپنی مرضی اور اس کی عطا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنی بساط پر کوشش کریں اور اس کو تلاش کریں۔ تو لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ لیلۃ المبارکہ میں جو قرآن نازل ہوا ہے یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے مقدر کے فیصلے کرنے ہیں ان اپنی مقدر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ ساری تفصیل ہے، یہاں بھی اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی آسمان ان پر آنسو نہیں بہاتا، کوئی زمین ان پر بین نہیں کرتی، اور وہ قصہ پارینہ بن جاتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے، انہوں نے اپنی قوم کو واعظ اور نصیحت کی، لیکن قوم نے نہیں مانا، اور قوم میں سے بھی خاص طور پر جو اس قوم کے بڑے لوگ تھے انہوں نے اللہ کی سرکشی کی، لیکن اللہ نے ان کو عذاب میں گھیر لیا، تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ اور پھر آخر پہ پھر جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان المتقین فی مقام امین، متقی کہاں ہوں گے؟ اونچے مقاموں میں ہوں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ کے فضل میں، اللہ جس کو اپنے فضل سے بہرہ مند فرما دے، یہی تو مطلوب ہے انسان کے لیے۔ اللہ کے فضل سے دور بھاگتا ہے انسان تو پھر اس کے عذاب میں گھر جاتا ہے، اس کا فضل تلاش کرے تو پھر تو اس کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی کھیتی بن جاتی ہے، اور آخرت کی اس منازل کے اندر ایک دفعہ جب موت کا ذائقہ چکھ لیا تو پھر موت تو نہیں ہے، پھر تو ہمیشہ کا قیام ہے، اور اس قیام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا کرے گا
کہ دنیا کی اس زندگی کے اندر تو مردوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس کو اور زیورات کو منع کیا ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ وہ ریشمی لباس ہوگا۔ جنتیوں کے کھانے کیا ہوں گے؟ جو وہ چاہیں گے، اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی عطا کی جائے گی۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، طعام الاسیم، ان لوگوں کا کھانا ہوگا کہ جو نافرمان تھے۔ نافرمانوں کو اس دن اللہ تعالیٰ کھانے کو دے گا تو زقوم کا درخت دے گا، اور زقوم کا یہ جو کانٹے دار درخت ہے، اس سے بھوک تو نہیں مٹے گی، یہ پیٹ کے اندر اور زیادہ اپھارا پیدا کرے گا، اور ایک عجیب کیفیت میں وہ فرد ہوگا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے دنیا سے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے بچائے اور ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے لیے اللہ جنت کے فیصلے فرمائے۔ تو اللہ تو جنت دینے کے لیے بندوں کے انتظار میں ہے کہ کون اس کا بندہ آگے بڑھ کر اس سے اس کی جنت کا سودا کر لے، اور سودا کرے گا تو کرے گا انسان، بندہ مومن، لیکن عطا کرے گا اللہ تعالیٰ تو اپنے شان کے مطابق عطا کرے گا۔ تو اللہ کی شان تو اس کی شان ہے، تو ہے کوئی جو اس کی شان کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جنتوں کا سودا کرے؟ یہ ہمارے سامنے اس کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان موجود ہے۔ آخری سورہ مبارکہ سورۃ الجاسیہ۔ سورہ جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل، ایسے ایک خاص کیفیت جب انسان کی ہوتی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے جیسے رکوع کا عالم ہوتا ہے۔ تو فرمایا ترا کل، اس روز انسان جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر قوم کو اس کی کتاب کی طرف دعوت دی جائے گی کہ آؤ دیکھو جو اعمال تم کر کے آئے ہو یہ تمہارے سامنے۔ ترا کل امت جاسیہ، کل امت تدعی الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ اس روز تو اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، لیکن یہ اعمال نامے کس بنیاد پر مرتب ہوئے ہیں؟ یہ کائنات کی پھیلی ہوئی نشانیاں تمہیں توجہ نہیں دلاتی کہ یہ جو اللہ کی مختلف نشانیاں ہیں، کبھی ہوا چلتی ہے، کبھی بارش برستی ہے، کبھی طرح طرح کے پھول اور پھل تمہارے سامنے اگتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تم ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ کو پہچان لو گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو گے تو اس میں تو تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا تو اس میں کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، تمہارا فائدہ ہے اس کے اندر۔ تو ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے تمہیں اللہ تک پہنچنا چاہیے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں یہ ساری تعلیمات تمہارے سامنے نہیں پیش کر رہے، بلکہ بنی اسرائیل کے سامنے بھی یہی تعلیمات پیش کی گئی تھیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا۔ یہ جو بنی اسرائیل کے سامنے اللہ نے ہدایات دی تھیں وہ بھی یہی ہدایات تھیں، اور ان ہدایات کو جو پس پشت ڈال دیتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ وہ پھر راستہ گم کر بیٹھتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ میری مرضی، میرے جی میں جو آئے وہ میں کروں۔ تو یہ کوئی آج کے زمانے کے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمیشہ لوگ اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرتے رہے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں، بے بس انسان کی کون سی مرضی ہو سکتی ہے؟ اتنا بے بس انسان کے جو خود سے سانس بھی نہ لے سکے۔ انسان تو موجود ہوتا ہے نا، جب سانس اکھڑتی ہے تو کون اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ ایک قدم تو ہم اٹھا سکتے ہیں، دو قدم تو ایک دفعہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ جو محدود صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، ان صلاحیتوں کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ہمارے جی میں آئے گا ہم وہی کریں گے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو اپنے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنانے کے بجائے ان خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ان پر قابو پانا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔
عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کو حدود کا پابند بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑ دیتا کہ جہاں چاہے جو چاہے کرے، اور وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے مرتب کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند رہتا ہے، اور وہ یاد رکھتا ہے کہ میری یہ زندگی عارضی زندگی ہے، مجھے کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کی جو حیات ہے اس کے لیے وہ اپنی تگ و دو کرتا ہے۔ اور بے وقوف کون ہے؟ جو کہتے ہیں دیکھی جائے گی جی، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بڑا ہوں گا تو پھر نیک ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا، یہ تو کاروبار حیات ہے، یہاں تو سب چلتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ کوئی ٹھٹھا، کوئی مذاق، کوئی اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ بات وہی ہوگی کہ جو اللہ جس کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ کے حبیب نے جس کے مطابق عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ان صورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن کے قلعے، جیسے میں نے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ قرآن کے قلعے ہیں، اور توحید، رسالت، آخرت، جو بنیادی عقائد ہیں وہ اس قدر تفصیل سے ان صورتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ ان کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور ان پڑھنے کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے اس کی مختلف شکلیں بھی سامنے آتی ہیں، اور آخرت کا جو پورا تصور ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر تازہ ہوتا ہے۔ آخرت کسی وقت بھی، جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، اور وہ اس عالم کے اندر آ گیا کہ اس کے بعد پھر اس نے اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے، اور وہاں اس نے اپنے حساب کتاب کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے اس مرحلے کو، اس لمحے کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، اس میں تو کسی جوانی اور کسی بڑھاپے کا اور کسی بیماری اور کسی تندرستی کا دخل نہیں ہے، یہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی یہ صورتیں جو ہیں یہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے عقائد کے اعتبار سے بھی بالکل پختہ ہوں، کوئی عقائد کے اندر کمی بیشی ہماری نہ آئے، کوئی کسی فرشتے کو یا کسی بت کو ہم اللہ کی بیٹیاں بھی نہ بنائیں، اور اس تصور کی طرف بھی نہ جائیں کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا ہے۔ خالص اللہ سے مانگیں، جو بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگیں، اور اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر کر دیا ہے اس پر صابر اور شاکر ہو جائیں، اور اللہ کے حبیب نے جو راستہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اس راستے کے اوپر ہم چلتے چلے جائیں، اور جو اللہ کے دین کی دعوت ہے اس کو لے کے اٹھیں، اور اقامت دین کی اس جد و جہد کے اندر اپنے حصے کا کام کریں۔ اور مطلوب ہمارے کیا ہونا چاہیے؟ کیا دنیا میں بڑے بن جائیں؟ نہیں، دنیا میں بڑائی مقصود نہیں ہے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جانا یہ مطلوب ہے۔ اللہ کے دربار میں جائیں تو اللہ کہے کہ تم ٹھیک کام کر کے آئے ہو، اور اللہ جو انعام دے گا دنیا میں تو کوئی انعام نہیں مل سکتا ویسا انعام جیسا اللہ دے گا۔ تو اس لیے اس ابدی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں وہ کام کرنا ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب ہم حوض کوثر پر ان سے جام پینے کے لیے حاضر ہوں تو ہمارے رسول، ہمارے حبیب بھی ہم پر فخر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے حبیب کا سامنا نہ کر سکیں اس روز۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو، اور خاص طور پر رمضان کے ان لمحات میں جب کہ شیطان کو قید کیا گیا ہے اور اللہ کی رحمتیں پوری طرح سے متوجہ ہیں، ان لمحات کو ہم اپنی ساری زندگی کا سرمایہ بناتے ہوئے اگر استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ قوی امید ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ عطا فرمائے گا، اور قیامت کے روز بھی ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم ادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین،
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم اخذل الكفرة والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك رفيع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.